بچی تھی اس سب کی سمجھ نہیں رکھتی تھی۔ ایک روز اماں گھر پر نہیں تھیں اور وہ انکل گھر آ گئے، اور اس روز انہوں نے اماں کی بجائے میرے ساتھ ہی وہ گندا کھیل۔ مجھے انکل جاوید بالکل بھی اچھے نہیں لگتے تھے، حالانکہ وہ جب بھی آتے تھے میرے لیے ٹافیاں لے کر آتے تھے، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیا ایسی الجھن تھی جو انہیں دیکھ کر مجھے ہوتی تھی، حالانکہ میری عمر اس وقت صرف 8 سال تھی۔ انکل جاوید کا میری ماں سے کیا رشتہ تھا مجھے اس وقت بالکل بھی سمجھ نہیں تھی۔ بس وہ آتے تھے اور میری ماں انہیں کمرے میں لے کر جاتی تھی، اور پھر وہ ساری رات میری ماں کے کمرے میں ہی رہتے تھے اور صبح سویرے نکل جاتے تھے۔ شاید اسی لیے بھی مجھے ان کا آنا اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ جب وہ ہمارے گھر آتے تھے تو مجھے اکیلے دوسرے کمرے میں سونا پڑتا تھا، اور مجھے اکیلے سوتے ہوئے خوف آتا تھا، اور میری ماں تو بس انکل جاوید کے ساتھ کمرے میں بند ہو جاتی تھی۔ ایسے ہی ایک رات تھی جب مجھے ماں کی آواز فون میں سنائی دی۔ وہ انکل جاوید کو بول رہی تھی کہ جلدی آؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ یہ سن کر میں خوف زدہ ہو گئی، یعنی کہ آج پھر انکل جاوید آنے والے تھے اور آج پھر مجھے اکیلے سونا تھا۔ اچانک سے میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا، اور میں نے سوچا کیوں نہ میں بستر کے نیچے چھپ جاتی ہوں اور بستر کے نیچے ہی سو جاتی ہوں۔ میری ماں اور انکل جاوید کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں کمرے میں موجود ہوں۔ امی کا جو بیڈ تھا وہ تھوڑا اونچا تھا، اس وجہ سے میرے لیے نیچے چھپنے کی اچھی خاصی گنجائش موجود تھی۔ جب بھی مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی اور امی مجھے مارنے کی کوشش کرتی تو میں اسی بیڈ کے نیچے چھپ جاتی اور گھنٹوں چھپی رہتی اور امی کو نظر نہ آتی تھی۔ اس لیے مجھے کافی اطمینان تھا کہ اگر میں بیڈ کے نیچے سو جاؤں گی تو امی کو صبح تک پتہ نہیں چلے گا، وہ یہی سمجھتی رہیں گی کہ میں دوسرے کمرے میں سو رہی ہوں۔ امی مجھے دوسرے کمرے میں لے کر آئی اور مجھے سونے کا کہا۔ میں سونے کی اداکاری کرتے ہوئے آنکھیں بند کرنے لگی۔ امی کو جب تسلی ہو گئی کہ میں سو گئی ہوں تو وہ کمرے سے باہر نکل گئی، اور میں نے دیکھا کہ وہ گھر کے داخلی دروازے کے پاس کھڑی شاید انکل جاوید کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ میں جلدی سے جا کر بیڈ کے نیچے چھپ گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اگر امی کو پتہ چل گیا تو میری خیر نہیں، لیکن میں نے اب سوچ لیا تھا کہ جب بھی انکل جاوید اس گھر میں آئیں گے تو میں بیڈ کے نیچے چھپ جایا کروں گی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور انکل جاوید اور میری امی کی ہنسی کمرے کی فضا میں گونجی تھی۔ میرا دل کسی بے لگام گھوڑے کی مانند اس وقت دوڑنے لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میرا دل سینے سے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ تھوڑی ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ بند ہوا اور ان دونوں کی باتوں کی آواز مجھے سنائی دی۔ وہ کیا باتیں کر رہے تھے مجھے سمجھ نہیں آیا۔ ہلکی ہلکی سی سرگوشی تھی۔ میری ماں کی چوڑیوں کی کھنک مجھے سنائی دے رہی تھی اور انکل جاوید کی سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ اب ان کے مابین مکمل خاموشی تھی۔ نہ جانے وہ کیا کر رہے تھے۔ میں سوچ میں پڑ گئی۔ میں یہاں سونے کے لیے چھپی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ابھی تک کمرے کی لائٹ آن تھی۔ پتہ نہیں کہ مجھے تجسس ہونے لگا کہ اتنی خاموشی کیوں ہو گئی ہے۔ وہ لوگ اگر باتیں نہیں کر رہے ہیں تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ میں نے سوچا کہ میں تھوڑا سا سر اوپر کر کے بیڈ کی دوسری جانب سے دیکھتی ہوں کہ وہ دونوں کیا کر رہے ہیں۔ بہت ہمت کر کے میں بیڈ کے اس کونے پر گئی جہاں پر مجھے اندازہ تھا کہ وہ دونوں مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ میں نے تھوڑا سا سر اونچا کر کے ان کو دیکھنا چاہا تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ دونوں کیا کر رہے تھے، لیکن جو بھی کر رہے تھے شاید غلط ہی کر رہے تھے۔ میرے چھوٹے سے دماغ میں یہ بات سب سے پہلے آئی تھی۔ میں ایک بار پھر سے بیڈ کے نیچے چھپ گئی، لیکن عجیب سی کشش تھی جو مجھے اس منظر میں محسوس ہو رہی تھی، اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس منظر کو دوبارہ دیکھوں۔ اور دوبارہ سے میں نے سر اٹھا کر اپنی امی اور انکل جاوید کو دیکھنا چاہا جو اس وقت غیر حالت میں موجود تھے۔ تجسس کے مارے مجھ سے رہا نہیں گیا، اور میں نے ایک بار پھر سے ان کو دیکھنے کی کوشش کی تو دیکھتی رہ گئی۔ وہ سامنے کا منظر تھا جو مجھے سمجھ تو نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے عجیب سی لذت ضرور دے رہا تھا۔ وہ آپس میں کیا کر رہے تھے یہ میری سمجھ سے باہر تھا، لیکن جو کر رہے تھے وہ دیکھ کر مجھے لذت محسوس ہو رہی تھی۔ شاید میری عمر بھی ایسی تھی کہ میرے اندر ہارمونز کی تبدیلی واقع ہو رہی تھی، اس لیے مجھے وہ سب اچھا لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کی لائٹ آف ہو گئی تھی اور اس کے بعد کوئی آواز نہیں آئی، صرف بیڈ کے بار بار ہلنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور مجھے یاد پڑتا تھا کہ جب تک میں جاگتی رہی مجھے بیڈ کے ہلنے کی آواز سنائی دیتی رہی، اور پھر میں 8 سال کی تھی تو نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ صبح میری آنکھ امی کی آواز سے کھلی جو مجھے پورے گھر میں تلاش کرتے ہوئے چیختی جا رہی تھی، اور میں انہیں نہیں ملی۔ یقیناً انہوں نے میرے کمرے میں جھانکا تھا اور میں وہاں نہیں ملی، اسی لیے وہ پریشان ہو کر میرا نام زور زور سے پکار رہی تھی۔ میں بھی چالاکی سے اور پھرتی سے کام لیتے ہوئے تیزی سے بیڈ کے نیچے سے نکلی اور دیکھا کہ امی کی پشت میری طرف تھی، اور میں فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد امی نے پھر مجھے پکارا اور ڈھونڈنے کی کوشش کی تو میں ان کے سامنے آ گئی اور ان سے کہا کہ میں واش روم میں تھی۔ امی نے کہا کہ میں نے تمہیں واش روم میں ڈھونڈا تھا، تم وہاں پر نہیں تھی، مجھ سے جھوٹ کیوں بولتی ہو؟ خیر جیسے تیسے میں نے ان کو یقین دلا دیا تھا۔ میں چھوٹی سی عمر میں ہی جھوٹ بولنے کی ماہر ہو چکی تھی۔ اصل میں امی سے مجھے اس قدر خوف آتا تھا کہ ان کا غصہ بہت تیز تھا، جس کی وجہ سے ان کی مار سے بچنے کے لیے میں جھوٹ بولتی رہتی تھی، اور اب اس کام میں مجھے مہارت حاصل ہو گئی تھی۔ پھر 2-3 دن تک انکل جاوید گھر نہیں آئے تو مجھے عجیب سی الجھن ہونے لگی۔ مجھے لاشعوری طور پر ان کا انتظار ہونے لگا تھا۔ شاید میرا دل اس منظر کو دوبارہ سے دیکھنے کو کر رہا تھا جو اس رات میں نے چھپ کر دیکھا تھا۔
یہ وہی انکل جاوید تھے نا جن کا آنا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن آج پہلی بار مجھے ان کا آنا شدت سے انتظار کرا رہا تھا۔ پھر اچانک سے وہ آئے تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میرے چھوٹے سے دماغ میں اتنا کچھ چل رہا تھا، مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا، اور میں نے سوچا کہ آج کی رات میں بستر کے نیچے نہیں چھپوں گی بلکہ پردے کے پیچھے چھپ کر سارا منظر دیکھوں گی، اور میں نے ایسے ہی کیا۔ میں ان کے کمرے میں جانے سے پہلے پردے کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ اپنی جگہ میں نے تکیہ پہلے ہی رکھ دیا تھا اور اس کے اوپر کمبل اڑا دیا تھا۔ امی نے شاید دیکھا تو ان کو لگا کہ میں سو چکی ہوں، اس لیے انہوں نے زیادہ مجھے نہیں ٹٹولا تھا۔ یہ بھی وجہ ہو سکتی تھی کہ انکل جاوید بہت دنوں کے بعد آئے تھے اور امی ان کی خوشی میں سرشار تھی اور ان کو میرا خیال نہیں رہا تھا، اور میں پردے کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ آج بھی میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن میرا دل اس منظر کو بھی دیکھنے کے لیے بےتاب تھا جو مجھے نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ میری ماں اور انکل جاوید کے مابین شیطانی کھیل ایک بار پھر سے شروع ہو چکا تھا، اور میں پردے کے پیچھے سے چھپ کر دو پردوں کے بیچ ایک چھوٹا سا سوراخ نما دائرہ بنا کر دونوں کو دیکھ رہی تھی، اور میرے جذبات میں ابھار پیدا ہو رہا تھا۔ میں ان کو تب تک دیکھتی رہی جب تک کمرے کی لائٹ آف نہیں ہو گئی۔ جیسے ہی کمرے کی لائٹ آف ہوئی تو بیڈ کا ہلنا تیز ہو گیا تھا، اور میں ایک دم سے سرک کر بیڈ کے نیچے چلی گئی تھی اور محسوس کر رہی تھی کہ بیڈ بہت تیزی سے ہل رہا ہے۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ لائٹ آف کیوں ہوئی تھی، کاش میں کچھ دیر اور یہ منظر دیکھ پاتی۔ میری حسرتیں جیسے پہلے سے بھی زیادہ بڑھنے لگی تھیں۔ بیڈ کے ہلنے کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی، اور یہ آواز سن کر تو میرا دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ایک عجیب سی سرشاری مجھے پورے وجود میں محسوس ہونے لگی تھی۔ اس دن تو مجھے نیند آ گئی تھی، مگر آج تو مجھے نیند بھی نہیں آئی تھی، کیونکہ مجھے وقت پر اپنے کمرے میں واپس جانا تھا۔ اگر میری امی صبح صبح چادر سے تکیے ہٹا کر دیکھ لیتی تو میری چوری پکڑی جا سکتی تھی۔ کتنی ہی دیر بیڈ بڑی زوروں سے ہلتا رہا، اور میں خاموشی سے سانس روک کے یہ سب کچھ محسوس کرتی رہی۔ ابھی تک یہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ آخر لائٹ بند کرنے کے بعد یہ دونوں ایسا بھی کیا کرتے ہیں کہ بیڈ اتنی تیزی سے ہلنے لگتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے بڑی عجیب سی آوازیں سنائی دی تھیں جو شاید میں پچھلی بار سن نہیں پائی تھی۔ وہ آوازیں ایسی تھیں کہ سن کر تو میرے وجود کو بھی جھٹکا سا لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پورے وجود میں کرنٹ سا دوڑ چکا ہو۔ میری امی مسکرائی تھیں، کھلکھلا کر انہوں نے شاید انکل جاوید کو چومنا شروع کر دیا تھا۔ کہنے لگی، واہ جاوید، تم تو ہر بار مجھے پہلے سے بھی زیادہ حیران کر دیتے ہو۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آتا کہ دن بدن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تم پہلے سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوتے جا رہے ہو۔ مجھے ان کی یہ باتیں زو معنی لگ رہی تھیں، اور بھی بہت کچھ بول رہے تھے۔ بڑی بے باکی سے وہ الفاظ بولتے جا رہے تھے، اور میں ان کی جانے والی باتوں کو سنے جا رہی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ سرگوشیوں میں باتیں کرتے رہے، میں سب کچھ سنتی رہی، اور ایک مرتبہ پھر بیڈ ہلنا شروع ہو چکا تھا۔ جس طرح وہ باتیں کر رہے تھے، بول رہے تھے، اور میری ماں جو کچھ کہہ رہی تھی، سن کر مجھے کچھ اندازہ تو ہو چکا تھا کہ روشنی بند کرنے کے بعد اس کمرے میں وہ دونوں کر کیا رہے تھے۔ میں ان بچوں میں سے بنتی جا رہی تھی جو وقت سے پہلے جوان ہو جاتے ہیں، اور شاید اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ میرے گھر میں مجھے چھوٹی عمر سے ہی یہ سب کچھ دیکھنے کو مل رہا تھا، جو کہ شاید مجھے بالغ ہونے کے بعد جاننا چاہیے تھا۔ میں کچی عمر میں ہی اس طرح کے واقعات اپنے گھر میں دیکھنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد جب گھڑی پر رات کے 2 بجے اور اسی کے ساتھ ہی گھڑی پر الارم بھی بجا تو انکل جاوید بیڈ سے اترے تھے، اور پھر وہاں سے سیدھا وہ واش روم گئے تھے۔ کمرے میں اٹیچ واش روم تھا۔ ان کے جانے کے بعد میری ماں کتنی ہی دیر بیڈ پر لیٹ کر گنگناتی رہی اور مسکراتی رہی۔ جیسے ہی میری ماں کمرے سے باہر نکلی تو میں نے بھی موقع پا کر دبے قدموں سے اپنے کمرے میں جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ دوبارہ اس کمرے میں کیا ہوا میں دیکھنے کی ہمت ہی نہ کر پائی۔ ساری رات وہ آوازیں میرے کان میں گھومتی رہیں، اور میں سب کچھ یاد کر کر کے اپنے وجود میں ایک سرشاری سی محسوس کر رہی تھی جو آج سے پہلے میں نے کبھی بھی محسوس نہیں کی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ آج صبح صبح انکل جاوید ہمارے گھر میں ہی موجود تھے۔ میری ماں نے جب مجھے اٹھایا اور میں اٹھ کر کمرے سے باہر آئی تو میری ماں بالکل نئی نویلی دلہن کی طرح تیار ہوئی تھی۔ ان کے گیلے بال ان کے کندھوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ انکل جاوید سامنے ہی کرسی پر بیٹھے تھے۔ شاید یہ زندگی میں پہلی مرتبہ تھا کہ جب میں انکل جاوید کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ کل رات انہوں نے میری ماں کے ساتھ جو کچھ کیا تھا مجھے سب کچھ یاد آ رہا تھا، اور یاد کر کے ذرا بھی غصہ نہیں آیا تھا، بلکہ اچھا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ انکل جاوید نے مجھے دیکھا تو اگلے ہی پل وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، اپنی ٹانگوں کو کھول دیا اور مجھے کہنے لگے، گڑیا میرے پاس آؤ، کیسی ہو؟ رات کو ٹھیک نیند نہیں آئی؟ اور میں مسکرا کر معصوم بچی بن گئی اور جا کر ان کی ران پر بیٹھ گئی۔ وہ مجھے اٹھا کر گود میں بٹھا چکے تھے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کا ہاتھ میرے پورے وجود پر گردش کرنے لگا۔ میری ماں اس وقت بغیر دوپٹے کے ہی موجود تھی اور کچن سے باہر ڈائننگ ہال میں ناشتہ لگا رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، آنکھوں میں ایک چمک تھی، اور میں بھی اپنی ماں کو دیکھ کر مسکرا ہی رہی تھی۔ میری ماں نے آ کر میرے سر پر پیار کیا، جبکہ اسی کے ساتھ ہی انکل جاوید نے میرے گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ مجھے مسلسل چومنے لگے تھے، اپنی گود میں بٹھا کر مزید زور سے اپنے ساتھ لگا لیا تھا، اور چوم کر کہہ رہے تھے کہ شمیم تمہاری بیٹی سے مجھے تمہاری خوشبو آ رہی ہے، یہ تو بالکل تم جیسی ہے، بے حد حسین اور میٹھی سی، بالکل تم جیسی۔
अंकल जावेद ने अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया था। उनके हाथ मेरी रानों पर और मेरी कमर पर रेंग रहे थे, जबकि मेरी माँ हंस पड़ी। हंसते हुए मेरी माँ ने आकर मुझे अंकल जावेद की गोद से उतारा था। कहने लगी कि बच्ची है, क्या कर रहे हो, कुछ तो लिहाज करो। इतना कहकर अंकल जावेद हंस पड़े थे और मुझे मजबूरन अम्मा के ज़बरदस्ती उतारने पर उतरना पड़ा था, वरना ना जाने क्यों मगर मुझे उनके साथ वक्त गुजार कर अच्छा लग रहा था। नाश्ता करने के बाद जब अंकल जाने लगे तो उन्होंने अपनी जेब से 1,000 का नोट निकाल कर मेरे हाथ पर रखा था, जबकि मेरी माँ को 5,000 का नोट दिया था। कहने लगे कि ये रख लो, इस्तेमाल कर लेना। और मेरी माँ खुशी खुशी उन पैसों को मुट्ठी में दबा चुकी थी। मैं भी 1,000 रुपया मिल जाने पर खुश थी, मगर अगले ही पल मेरी माँ ने अंकल जावेद के जाने के बाद वो नोट मुझसे छीन लिया। मुझे गुस्सा तो आया था, लेकिन मैं क्या करती। मेरे वालिद को तो मैंने बस तस्वीरों में ही देखा था। 2-4 मरतबा बस वीडियो कॉल पर ही उनसे बात हुई थी, फिर उनकी शक्ल तस्वीरों में ही देखती रहती थी। और अब तो मेरी माँ ने उनकी तस्वीरें भी दीवारों से हटाकर स्टोर रूम में रख दी थी। अब बाकी तो कोई चाह ही मेरे दिल में मौजूद नहीं रही थी। अगर अब्बा थे भी और कॉल करते भी तो सिर्फ अम्मा से ही करते थे। मुझसे अगर वो बात करने का कह भी देते तो मैं इनकार कर देती, वहां से चली जाती। शुरू में जब मैं अब्बा से बात करते हुए इनकार करती और रोने लगती तो माँ मुझे यही कहती कि अरे पागल, तुम्हारी खातिर ही तो तुम्हारे अब्बा इतने दूर गए हैं ताकि अच्छा कमा सकें, तुम्हारे लिए खिलौने ला सकें, और तुम उनसे बात ही नहीं करती। मैं फिर रोते हुए अब्बा से बात कर लिया करती थी। फिर अंकल जावेद भी वहीं पर आ जाया करते थे और अब्बा उनसे कहते कि तुम मेरे घर की जिम्मेदारी अच्छे से तो उठा रहे हो ना। तो अंकल जावेद कहते हैं कि हाँ, फिक्र मत करो, भाभी मुझे जो कहती हैं मैं उनकी बात पूरी करने से पहले ही मान लेता हूँ। इस बात पर वो अम्मा की कमर पर चुटकी भी काट दिया करते थे। उस वक्त तो ये सब कुछ मुझे खेल सा लगता था, लेकिन जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ने लगी और मैं समझदार होने लगी, स्कूल में जब सहेलियां बनाने लगी, उनसे बात करती, वो मुझे अपने घर के बारे में बताती और मैं अपने घर के बारे में बताती कि घर में मेरी अम्मा है और अंकल जावेद हैं जो अक्सर हमारे घर आते रहते हैं। तो मेरी सहेलियों की सबसे पहले सवाल यही होता था कि अंकल जावेद कौन है, तुम्हारे चाचू हैं या मामू हैं या फिर ताया हैं। आज तक तो कोई रिश्ता अंकल जावेद का मुझे बताया ही नहीं गया था। कम से कम वो ना ही मेरे मामू थे ना चाचू थे। वो तो मेरी अम्मी के साथ जिस तरह का ताल्लुक रखते थे मैं किसी को बता नहीं सकती थी। धीरे धीरे मुझे अपने घर का माहौल और अपनी अम्मी की आदत बुरी लगने लगी थी, लेकिन मैं चाह कर भी अपनी माँ को बोल नहीं सकती थी कि आप जो कर रही हैं वो गलत है, ऐसा करना बंद कर दीजिए। मेरी उम्र 14 बरस हो चुकी थी और वक्त से पहले ही मैं जवान भी होने लगी थी। मेरी माँ एक सेहतमंद औरत थी और यही वजह थी कि इस उम्र में मेरे जिस्म पर भी गोश्त चढ़ने लगा था। मैं अपनी उम्र से बड़ी लग रही थी। जब भी घर से जाने लगती तो मेरी माँ मुझे एक बड़ी सी चादर दे दिया करती। कभी कभार तो गाली देकर यह भी कह देती कि मोटी होती जा रही है तू, तेरे जिस्म के उभार साफ दिखाई देने लगे हैं, खट्टी चीजें कम खाया कर, बिला वजह लोगों की नजरों में आ रही है तू। और अंकल जावेद जब घर आए तो दुपट्टा करके बाहर आया कर, यूं ही उछलती कूदती बाहर निकल आती है। मैंने अम्मा की सारी बातें सुन ली थी और उन पर अमल भी किया था। अंकल जावेद अभी भी आते थे और अभी भी कमरे में बंद होकर मेरी माँ के साथ वक्त गुजारते थे। कभी कभार जज्बात के हाथों मजबूर हो जाती या फिर कमरे में क्या चल रहा है ये देखने को जी चाहता तो मैं दरवाजे से कान लगा लिया करती थी। अंदर से आने वाली आवाजें मुझे साफ सुनाई दिया करती थीं और जैसे ही मुझे लगता कि कोई कमरे से बाहर आने लगा तो मैं झट से हटकर अपने कमरे में आ जाती। जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी अंकल जावेद की नजर अब मुझ पर भी पड़ने लगी थी। वो मुझे गलत नजरों से देखने लगे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अम्मा को देखा करते थे। मुझे ये सब कुछ जब अच्छा नहीं लगता था। एक रोज मैंने सोचा कि ये सब कुछ तभी ठीक हो सकता है अगर अब्बा वापस पाकिस्तान आ जाए। इतने साल गुजर चुके हैं, वो दुबई में ही हैं। अगर पाकिस्तान आ जाए तो हो सकता है मेरी माँ भी सुधर जाए और वो भी सारी जरूरियात अब्बा ही पूरी करने लगेंगे जो अंकल जावेद करते आ रहे हैं। मेरा तो मन अब माँ से भी भरने लगा था। एक नफरत सी थी जो मेरे दिल में उनके लिए आने लगी थी। एक रोज मेरी माँ बिला वजह ही मुझे डांटने लगी और मुझे मारने तक आ गई तो मैं गुस्से से बिफर कर कहने लगी कि मैं अब्बा को कॉल करके सब कुछ बता दूंगी। मेरी अम्मी मेरी चुटियां पकड़कर बोली कि क्या बताएगी अब्बा को, क्या बताएगी अब्बा को, जल्दी बता। माँ को धमकियां देती है। मैं इस कदर गुस्से में थी कि गुस्से में कहने लगी कि हाँ सब कुछ बताऊंगी जो कुछ आप बंद कमरे में अंकल जावेद के साथ करती हैं। मैं सब कुछ जान चुकी हूँ, एक एक लफ्ज अब्बा को बताऊंगी ताकि वो वापस पाकिस्तान आ जाए और उस अंकल जावेद को भी सबक सिखाएं। इतना सुनना था कि मेरी माँ ने मुझे मार मार कर लहू लुहान कर दिया। मेरे पास जो एक अदद मोबाइल मौजूद था वो भी मुझसे लेकर तोड़ दिया। कहने लगी कि तेरा बाप तो है ही ना मर्द, क्या किया उसने आज तक मेरे लिए। सारी जिंदगी दूसरे मुल्क गुजार दी है, वहां पर खुद उन गोरी मेमों के साथ रात रंगीन करता फिर रहा है और मैं, मेरे जज्बात का क्या। इसीलिए शादी की थी कि 2 रातें साथ गुजार कर और फिर वो दूसरे मुल्क चला जाए और मैं तरसती रहूं। उसने खुद ही अपने दोस्त को सारी जिम्मेदारी दी थी ना, तो अब वो जिम्मेदारियां निभा रहा है। तुझे क्या तकलीफ हो रही है। मेरी माँ मुझे बेहद बातें सुनाकर वहां से जा चुकी थी। शायद ही किसी माँ ने अपनी बेटी से इस तरह की बातें की हों जिस तरह की बातें मेरी माँ मुझसे कर गई थी। मैंने अपनी माँ से बोलना बिल्कुल ही तर्क कर दिया। बस इसी इंतजार में थी कि किसी तरह अब्बा से मेरा राब्ता हो जाए
اور میں ابا کو اس بارے میں آگاہ کر دوں کہ اس روز میری ماں بازار سے سودا سلف لینے کے لیے گئی ہوئی تھی اور میں اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ انکل جاوید کے پاس بھی اس گھر کی فالتو چابی موجود ہے۔ وہ بہت دیر تک دستک دیتے رہے۔ میں جانتی تھی کہ انکل جاوید ہی ہوں گے، لیکن جب دروازہ نہ کھلا تو وہ دوسری چابی سے دروازہ کھول کر اندر آ چکے تھے۔ میں جو اپنے ہی دھیان میں کچن میں کام کر رہی تھی، ایک دم سے انکل جاوید کو وہاں پر دیکھ کر گھبرا گئی۔ مجھ سے کہنے لگے کہ تمہاری اماں کہاں ہیں؟ میں نے سخت لہجے میں کہا کہ بازار گئی ہیں سامان لینے، اور آپ بغیر اجازت گھر میں داخل کیوں ہو گئے؟ جائیں یہاں سے۔ لیکن اگلے ہی پل بجائے دور ہونے کے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگے۔ کہنے لگے اچھا کیا ہو گیا، اگر ماں نہیں ہے تو بیٹی سے ہی، جب تک ماں نہیں آتی تب تک میں بیٹی سے ہی دل بہلا لیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ میرے قریب آنے لگے، اور اگلے ہی پل قابل اعتراض حد تک وہ میرے قریب آ چکے تھے۔ میرے بدن کو نوچنے لگے، اپنے سخت ہاتھوں سے وہ میرے نرم جسم کو بڑی بے دردی سے کھینچ رہے تھے۔ جب مجھے کچھ نہ سمجھ آیا تو میں نے پاس پڑا گلدان اٹھا کر انکل جاوید کے سر پر مارا، جس کے ساتھ وہ بے ہوش ہو گئے۔ میں مارے خوف کے چلانے لگی اور کچن کے کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ انکل جاوید کی اتنی ہی دیر فرش پر تڑپتے رہے اور پھر مر گئے۔ میں اس قدر گھبرائی ہوئی تھی کہ وہیں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو گھر میں پولیس آئی ہوئی تھی، تفتیش کی جا رہی تھی۔ چیخنے چلانے کی آواز شاید کوئی پڑوسی سن چکا تھا۔ میرے والد کو اطلاع کر دی گئی تھی، اور میرے وہ والد جو کئی سالوں سے دبئی میں تھے اور وہاں پر دوسری شادی کر رکھی تھی، مجبوراً واپس پاکستان آئے۔ میری ماں نے جب اپنے عاشق کو اس حالت میں دیکھا تو وہ پاگل ہو گئی، رونے پیٹنے لگی، چیخنے چلانے لگی، یہاں تک کہ مجھے مارنے کو بھی آئی کہ تیری وجہ سے جاوید مر گیا، جبکہ میں نے روتے روتے پولیس کو بھی بتایا کہ یہ شخص میری عزت پر حملہ کرنے والا تھا اور میں نے خود کو بچاتے ہوئے اس کے سر پر گلدان دے مارا۔ میرے والد بھی باہر سے آ چکے تھے، ان کے پاس پیسہ تھا، میں ان کی بیٹی تھی، اور مجھے جیسے تیسے وہ اس کیس سے آزاد کرا چکے تھے۔ جبکہ میری ماں کو جب ہوش آئی تو وہ شرمندہ ہو گئی، میرے باپ سے معافی مانگنے لگی، لیکن میرے باپ نے میری ماں کو طلاق دے دی اور گھر سے بھی نکال دیا۔ وہ گھر میرے نام کر دیا۔ انہوں نے ایک امیر عربی اور اس سے میری شادی کرا دی۔ وہ مجھے ساتھ تو نہیں لے جا سکتے تھے، ہاں البتہ مجھے ماہانہ اتنے پیسے بھیجنے لگے جس سے میں یہیں رہ کر گزارا کر سکوں، جبکہ میری ماں تو ساری زندگی گناہ کرنے کے بعد آخر میں جس طرح مری تھی، خدا ایسی موت کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ میری شادی 19 سال کی عمر میں ہی میرے ابا نے خاندان کے ایک لڑکے سے کرا دی تھی۔ میں اب اپنے سسرال میں خوش ہوں، اپنی ازدواجی زندگی میں پرسکون ہوں۔ ہاں لوگ آج بھی مجھے میری ماں کے نام سے اکثر تانے